ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم مٹھن راشی جیمنائی برج جوزہ کے حامل افراد کے لیے 15 جولائی سے 30 جولائی سال 2026 تک کے انتہائی اہم وقت کا تفصیلی جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ یہ 15 دن ایسے ہیں جن میں آپ کو اپنی زندگی کے کئی معاملات میں خاص توجہ دینے کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کافی عرصے سے کسی اہم معاملے میں الجھن کا شکار تھے، کسی فیصلے کو بار بار بدل رہے تھے یا اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان تھے، تو یہ پورا دور آپ کے لیے اپنے معاملات کو سنبھالنے، اپنی ترجیحات طے کرنے اور سوچ سمجھ کر آگے بڑھنے کا وقت بن سکتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئیے اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہر آزمائش میں صبر عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما اور ہمیں ایسے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما جن میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہو، آمین۔ میرے پیارے جیمنائز، 15 جولائی سے 30 جولائی سال 2026 کا یہ پورا عرصہ آپ سے سنجیدگی، برداشت اور سمجھداری کا تقاضا کرتا ہے۔ اس دوران آپ کی سوچ، آپ کی شخصیت، آپ کی پہچان اور خاص طور پر آپ کے کیریئر سے متعلق کئی معاملات آپ کی توجہ حاصل کریں گے۔ اگر آپ نے ماضی میں کچھ فیصلے جلد بازی میں کیے تھے تو اب ان کے نتائج سامنے آ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے محنت اور دیانتداری کے ساتھ کام کیا ہے تو اس کی قدر بھی کی جا سکتی ہے۔ خاص طور پر 15 جولائی سے 18 جولائی تک کا وقت بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ ان 4 دنوں میں آپ کو ہر فیصلے پر اچھی طرح غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو کسی نئی ذمہ داری کو قبول کرنے سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے دفتر میں کوئی نئی پالیسی نافذ ہو رہی ہے یا آپ کو کسی نے پروجیکٹ کا حصہ بنایا جا رہا ہے تو جذبات میں آنے کی بجائے تحمل سے کام لیں۔ جو لوگ سرکاری ملازمت میں ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے کاغذات، ریکارڈ اور زیر التوا کام مکمل رکھنے کی کوشش کریں۔ چھوٹی سی غفلت بھی بعد میں پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر آپ نجی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو وقت کی پابندی، اچھی کارکردگی اور سینئرز کے ساتھ مثبت رویہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس دوران اپنے ساتھیوں کے ساتھ غیر ضروری بحث یا اختلاف سے بچنا بہتر رہے گا۔ اگر آپ نئی نوکری تلاش کر رہے ہیں تو 15 جولائی سے 18 جولائی کے درمیان جلد بازی میں ہر پیشکش قبول نہ کریں۔ پہلے اچھی طرح معلومات حاصل کریں، تنخواہ، ذمہ داریاں اور مستقبل کے امکانات کو سمجھیں، پھر کوئی قدم اٹھائیں۔ اگر کسی انٹرویو کی کال آئے تو پوری تیاری کے ساتھ جائیں، اپنے اعتماد کو برقرار رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کریں۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے کا ہے۔ اگر آپ کسی نئے پارٹنر کے ساتھ کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی نئے معاہدے پر دستخط کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا بڑی سرمایہ کاری کرنے والے ہیں تو ہر چیز کو بار بار دیکھیں، ہر کاغذ کو غور سے پڑھیں، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ آپ میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کئی مہینوں سے ایک فیصلے کو بار بار بدل رہے ہیں۔ کبھی ایک راستہ درست لگتا ہے، کبھی دوسرا، لیکن اب یہی معاملہ دوبارہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے اور آپ کو حتمی فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے وقت میں صرف جذبات کی بنیاد پر فیصلہ نہ کریں بلکہ تجربہ، مشورہ اور حالات کو سامنے رکھ کر قدم اٹھائیں۔ 16 جولائی کے بعد آپ کی گفتگو، آپ کے انداز بیاں اور آپ کے اعتماد میں نمایاں تبدیلی محسوس ہو سکتی ہے۔ لوگ آپ کی باتوں کو پہلے سے زیادہ توجہ سے سن سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی میٹنگ میں اپنی رائے دیں گے، کسی انٹرویو میں جائیں گے یا کسی کاروباری گفتگو کا حصہ بنیں گے تو آپ اپنی بات مؤثر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ اعتماد اور سخت لہجے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی گفتگو کی صلاحیت دی ہے تو اس کا استعمال لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کریں، نہ کہ انہیں ناراض کرنے کے لیے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو گاہکوں سے بات کرتے وقت تحمل اور خوش اخلاقی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ ممکن ہے کوئی گاہک سخت لہجے میں بات کرے، لیکن آپ کا نرم رویہ ہی آپ کی پہچان بنے گا۔ اب آتے ہیں 19 جولائی سے 24 جولائی کے عرصے کی، جو اس پورے دور کا ایک اہم مرحلہ بن سکتا ہے۔ ان دنوں میں ممکن ہے کچھ پرانے معاملات دوبارہ سامنے آئیں، کوئی پرانا ادھورا کام، کوئی مالی مسئلہ، کسی رشتہ دار کے ساتھ غلط فہمی یا دفتر میں کوئی زیر التوا ذمہ داری دوبارہ آپ کی توجہ حاصل کرے۔ اگر آپ کے کیریئر میں کچھ عرصے سے ترقی رکی ہوئی ہے تو ان دنوں میں مایوس ہونے کی بجائے اپنی کارکردگی کا جائزہ لیں، اپنی کمزوریوں کو پہچانیں، نئی مہارتیں سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے کام کو پہلے سے بہتر بنانے پر توجہ دیں۔ یاد رکھیں، مسلسل محنت کرنے والا انسان ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوتا ہے۔
اب 24 جولائی کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آہستہ آہستہ وہ الجھنیں کم ہونا شروع ہو رہی ہیں جو گزشتہ چند دنوں سے آپ کے ذہن پر بوجھ بنی ہوئی تھیں۔ اگر آپ نے صبر، حکمت اور سمجھداری سے اپنے معاملات کو سنبھالا ہے تو اب حالات پہلے کے مقابلے میں بہتر محسوس ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کافی عرصے سے کسی نئی نوکری کے انتظار میں تھے تو 24 جولائی کے بعد آپ کو کسی اچھی خبر کی امید پیدا ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کسی پرانے انٹرویو کا جواب آئے، کسی کمپنی کی طرف سے دوبارہ رابطہ ہو یا کوئی ایسا موقع سامنے آئے جس کا آپ کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ اب بات کرتے ہیں 27 جولائی کی، جو آپ کے کیریئر کے حوالے سے اس پورے دور کا ایک اہم دن ثابت ہو سکتا ہے۔ اس دن آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام، آپ کی ذمہ داریاں اور آپ کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کسی سرکاری ادارے میں ملازمت کرتے ہیں تو ممکن ہے آپ کے ریکارڈ، فائلیں یا زیر التوا کاموں پر توجہ دی جائے۔ اگر آپ نجی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو آپ کے سینئرز آپ کی کارکردگی، نظم و ضبط اور ذمہ داری کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی پروموشن کے منتظر ہیں تو یہ وقت اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کا ہے۔ اگر آپ فری لانسرز ہیں، آن لائن کام کرتے ہیں یا اپنا ذاتی کام کرتے ہیں تو پرانے کلائنٹس کے ساتھ رابطہ مضبوط کریں، نئے مواقع تلاش کریں اور اپنے کام کے معیار کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یہی وقت ہے کہ آپ اپنی ساکھ کو مضبوط کریں تاکہ آنے والے دنوں میں مزید بہتر مواقع حاصل ہو سکیں۔ اس پورے 15 جولائی سے 30 جولائی سال 2026 کے عرصے میں جب بھی آپ خود کو پریشان، بے چین یا کسی اہم فیصلے میں الجھا ہوا محسوس کریں تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، نماز کی پابندی کریں۔ اگر کسی معاملے میں دل مطمئن نہ ہو تو نماز استخارہ کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔ روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کریں، نماز کے بعد یا ودودو کا ورد کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ آپ کے رشتوں میں محبت، آپ کے دل میں سکون اور آپ کے کاموں میں آسانی پیدا فرمائیں۔ اگر ذہنی دباؤ محسوس ہو تو یا حیو یا قیوم کا ورد کریں اور اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائی سے دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کا کلام دلوں کو سکون دیتا ہے اور انسان کے اندر امید پیدا کرتا ہے۔ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی دعائیں حاصل کریں، اگر ممکن ہو تو صدقہ کریں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھیں۔ انسان کی اصل کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنی محنت جاری رکھے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائے اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھے۔ یاد رکھیں، زندگی میں کامیابی صرف منصوبے بنانے سے نہیں ملتی، بلکہ مسلسل محنت، صبر، شکر، دیانتداری اور اللہ تعالیٰ پر کامل توکل سے ملتی ہے۔ اگر آپ نے ان 15 دنوں میں اپنی سوچ کو مثبت رکھا، اپنے فیصلوں میں احتیاط کی، اپنے کیریئر پر توجہ دی، اپنی ملازمت یا کاروبار میں ایمانداری اختیار کی اور اپنے رب سے تعلق کو مضبوط رکھا تو انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کے لیے مزید بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس پورے عرصے میں کوشش کریں کہ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی اپنی استطاعت کے مطابق ضرور مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے تو اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں اور والدین کی دعائیں ضرور لیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اصل کامیابی صرف دنیاوی ترقی میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں ہے۔ جب آپ اپنے کام میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں سکون، برکت اور آسانیاں پیدا ہوں گے۔